ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال أحد الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ ذوالقعدہ جو ہے وہ قریب الختم ہے۔ آج 27 تاریخ ہے اور آنے والا ماہ مکرم ذوالحج جو حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، یہ سارے ایام جو ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی سے۔ اس لیے آج میں نے آپ کو قرآن پاک کی وہ آیت شریفہ پڑھ کر سنایا جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے مختلف باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ان سارے معاملات میں وہ پورے اترے، جتنی آزمائشیں تھیں ان ساری آزمائشوں میں وہ پورے اترے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم ہم تمہیں سارے لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، سارے انسانوں کا امام بنانے والے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضور والا اور میری اولاد کو۔ ارشاد فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ، اس ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ نبی صلی والسلام کی ذات عالی جو ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے فرمائیں کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے، جسے خود قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو اس وقت وہ دعا کر رہے تھے، اور ان دعاؤں میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری جانب سے اس کو قبول فرما لیجیے، اس خدمت کو، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے۔ مختلف دعائیں ہیں، یہاں اس کا موقع نہیں، وہ پورا رکوع ہی قریب قریب اسی مضمون بیان کرتا ہے۔ اس میں ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر، اور آپ انداز فرمائیں کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 3 سے 3.5 ہزار سال پہلے مانگی جا رہی ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم، جب بیت اللہ حضرت ابراہیم کے دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور تقریباً 3 سے 3.5 ہزار سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا یہ ہے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے میرے رب ان میں، یعنی جو میری اولاد کو آپ کے شہر میں بسانے والے ہیں، ان میں ایک ایسے نبی، ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمائیے گا یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب کی اور دانشمندی کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ،
اور ان کو پاک صاف کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں، ظاہری اور باطنی جتنی گندگیاں ہو سکتی ہیں ان سب سے ان کو پاک کر دیں۔ رب انک انت العزیز الحکیم، آپ تو بڑے غلبے والے اور سب کچھ جاننے والے، حکمت والے۔ اس دعا کے جواب میں یہ دعا جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں۔ مطلب میرے والد ابراہیم نے جو دعا کی تھی بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر، اس دعا کو پورا کر کے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا جواب۔ آپ انداز فرمائیں کہ کتنا گہرا تعلق ہوگا ہمارا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور آگے فرمایا، سورۃ النحل کا آخری حصہ ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور پھر ہم نے آپ کی طرف اس کا حکم بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، آپ اس طریقے کی پیروی کیجیے جو ابراہیم حنیف بنے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے یہ دین ابراہیمی ہے، اس کی تکمیل کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث۔ سورہ انعام میں فرمایا، سورہ انعام کا آخری حصہ ہے، یقول اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے میری رہنمائی اس راستے کی طرف فرما دی، صراط مستقیم ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مقدس سے کہلوایا رب تعالیٰ نے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ بندوبست والا دین، وہ بندوبست والا دین جو طریقہ ہے حضرت ابراہیم حنیف کا، وما کان من المشرکین، جو شرک کرنے والوں میں۔ اور پھر اس دین ابراہیم کی تفصیل اگلی آیت میں بیان فرمائی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز، میری قربانی۔ یہ خیال رہے کہ لفظ صلاۃ جو ہے وہ نماز کو بھی کہا جاتا ہے، اور نماز ہی نہیں بلکہ ساری عبادات کو بھی وہ لفظ جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے۔ اسی طرح نسک جو ہے وہ قربانی کو بھی کہا جاتا ہے، اور ساری عبادات کو کرنے کا، جیسے آپ دیکھیے حج کا جو طریقہ ہے اس کو مناسک حج کہا جاتا ہے، حج کا طریقہ۔ تو نسک جو ہے اس کا ایک ترجمہ قربانی ہوتا ہے، اور پھر اس قربانی میں قربانی کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ یہ فرمائیے کہ وہ دین ابراہیمی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانی، یہاں تک کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اس ایک اللہ کے لیے سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس پر اپنا سر جھکانے والا ہوں۔ یہ جو ابتدائی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس کی وجہ یہ کہ اس دین کو جس کو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اس کا نام دین ابراہیمی، اس کا نام دین ابراہیمی ہے، جس پر اللہ نے اپنے نبی آخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو ہے اس نسل میں 3 خاص طور سے مشہور بیٹے، ایک تو حضرت اسماعیل ہیں، بڑے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق چھوٹے بیٹے ہیں، اور یہ اس کے علاوہ ایک تیسرے بیٹے بھی ہیں۔ یہ تیسرے بیٹے جو پیدا ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور اہلیہ صاحبہ، ان کا نام قطورہ ہے، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام مدین ہے۔ تو یہ اہل مدین جو ہے، پوری نسل جو کہلاتی ہے وہ مدین کہلاتی ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام
اسی نسل میں پیدا کیے گئے. تو مشہور جو ہیں وہ حضرت اسماعیل. عام طور سے مدین نبی نہیں ہے، جبکہ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق دونوں انبیاء ہیں. اور اس کے بعد دونوں کی نسلوں کو جب اللہ نے آگے چلایا تو حضرت اسحاق علیہ نبی صلاۃ والسلام کی نسل میں پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور پھر وہ نسل آگے چلی. تو وہاں سے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، حضرت عیسیٰ روح اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے پہلے سب سے مشہور نبی ہیں، وہاں تک سارے انبیاء جو پیدا ہوئے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. اس لیے کہ حضرت یعقوب جو ہیں ان کا نام اسرائیل ہے، اور ان کی کنیت یعقوب ہے، بعض کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یعقوب نام ہے اور کنیت ان کی اپنے اسرائیل ہے. دونوں مفسروں نے لکھا ہے، اور قرآن شریف میں دونوں نام آئے ہیں. حضرت یعقوب کے یہ دونوں نام قرآن میں آئے ہیں، ان کا نام یعقوب بھی آیا ہے اور اسرائیل بھی آیا ہے. تو حضرت یعقوب کو چونکہ اسرائیل بھی ان کا نام ہے، اس لیے وہاں سے وہ نسل جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اور حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء، جتنے مشہور نبیوں کو ہم جانتے ہیں، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل. اور اس کے بعد یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ سارے انبیاء کو جناب عیسیٰ تک بنی اسرائیل میں پیدا کیا، اور اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں. حضرت اسماعیل کی نسل چل رہی تھی، اور یہ مکے والے جو ہیں یہ حضرت اسماعیل کی نسل سے، حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں. اور یہودیوں اور نصارہ کو جو ایمان نہ لانے میں جو چیز رکاوٹ بنی، ان کی سوچ کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جناب عیسیٰ روح اللہ تک جب سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تو یہ آخری نبی بنو اسماعیل میں کیوں آئے؟ کس پر اعتراض ہے؟ اللہ کی ذات. بعض باتیں ہماری بھی اتنی بیہودہ ہوتی ہیں، وہ تو بنی اسرائیل اور یہودیوں اور نصران، ہماری بھی بعض باتیں ایسی نکلتی ہیں ہماری جہالت کی وجہ سے کہ جس کا معنی اگر غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر یہ اعتراض ہے. تو میرے بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلاۃ والسلام کی مختلف آزمائشوں کا تذکرہ قرآن نے فرمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. بہت ساری باتیں. حضرت کی پوری زندگی جو ہے ایسے لگتی ہے کہ پوری زندگی آزمائی، ایسے ایسے واقعات. اچھا، اسی لیے ایک جگہ قرآن نے کہا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً. ابراہیم اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے. یہ امت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا، امت کا بہت بڑے سموہ، بہت بڑے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرے یہ لفظ امت کا ایک اور معنی عربی زبان میں ہوتا ہے، بہت طویل زمانہ گزرے اس کو بھی امت کہا جاتا ہے. طویل زمانے کو بھی امت کہا جاتا ہے، اور بہت بڑا سموہ ہو اس کو بھی امت کہا جاتا ہے. اور حضرت ابراہیم کے لیے قرآن نے کہا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً. ابراہیم اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے. کتنی آزمائشوں سے گزارا گیا ہوگا، آپ اس کا انداز کر پا سکتے ہیں. جو چند باتیں جو اس مختصر سے وقت میں عرض کی جا سکتی ہیں، سورہ مریم میں آپ کو لے چلتا ہوں. رب نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمائیے، سچے نبی. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جہاں پیدا کیا گیا ہے اس کا انداز کیجیے. اذ قال لأبيه، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابت، ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہو، ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ کچھ سن سکے، نہ کچھ دیکھ سکے، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکے، اس کی بندگی کرتے ہو. اس سے آپ انداز فرمائیں کس ماحول میں پیدا کیا تھا اللہ. اور اس کے بعد یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، آپ میری پیروی کیجئے، میری اتباع کیجئے،
میں آپ کو صراط سیدھے راستے پر لے چلوں. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان شیطان کی بندگی مت کرو. بندگی کس کی کرتا تھا؟ باپ آزر جو تھا بندگی کس کی کرتا تھا؟ بتوں کی. اور حضرت ابراہیم کیا فرما رہے ہیں؟ لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرو. اس آیت شریفہ کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کو غیر کی جس کی بندگی کی جائے بہرحال وہ شیطان کی بندگی. اگر وہ کھڑے بت پر جھکتا ہے تو بھی شیطان کی بندگی، کوئی آڑے بت پر جھکتا ہے تو بھی شیطان کی بندگی، کسی جھاڑ پر، پہاڑ پر، دریا پر یا کسی شخصیت کے آگے میں کوئی جھکتا ہے تو بندگی شیطان. یا ابت لا تعبد الشیطان، قرآن نے فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے الفاظ ہیں، ابا جان شیطان کی بندگی مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو حضرت رحمان کا انتہائی نافرمان. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ حضرت رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آیا تو آپ بھی شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. باپ میرے ہیں. باپ کس کے؟ اللہ کے خلیل کے باپ ہونے کے بعد بھی اگر اللہ کے غیر کی بندگی سے تم توبہ نہیں کرو گے تو خلیل کا باپ ہونا تمہیں نہیں بچا سکے گا. اگر حضرت رحمان نے عذاب کا فیصلہ کیا تو تم بھی شیطان کے ساتھی ہو جاؤ گے، اس لیے بندگی اس کی کرو. 4 مرتبہ یا ابتی یا ابتی. یا ابتی جو ہے نا عربی زبان میں وہ ایسا انداز ہے جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کو ابو 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 جب بچے کہتے ہیں تو ابو جان، یہ اتنا پیارا لفظ ہے کہ باپ کی پوری توجہ ان کی طرف ہو جاتی ہے. تو یہ ابو 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 ایسا مت کرو، ابو ایسا مت کرو، ابو ایسا نہیں. یا ابتی یا ابتی 4 مرتبہ یا ابت کا لفظ ہے اس حصے میں سورہ مریم کے. جواب میں باپ جو کہتا ہے قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. اے ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے پھر گیا ہے، ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے. اگر تو باز نہیں آیا تو پتھروں سے ماروں گا، مار ڈالوں گا تجھ کو. نکل جا میرے گھر میں، وہجرنی ملیا، نکل جا میرے گھر میں. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم میرے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، ان کے خلاف زبان اٹھاتا ہے، نکل جا میرے گھر سے ورنہ تو اس کو پتھروں سے مار. قال السلام، یہ ہے نبوی اخلاق. قال السلام علیکم، ابراہیم نے فرمایا تم پر سلام. باپ کہہ رہا ہے نکل جا گھر سے ورنہ پتھروں سے مار ڈالوں گا تجھ کو. اور جناب خلیل اللہ کا جواب ہے قال السلام علیکم ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابا جان اس کے بعد بھی میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہی رہوں گا، مغفرت مانگتا ہی رہوں گا، اس لیے کہ وہ مجھ پر بڑا مہربان. چلے جائیں. اپنے والد اور اپنی قوم کو غیر اللہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلاۃ والسلام نے ان کے بت خانے کو تہس نہس کر دیا، سب کو. وجعلہم جزازا، قرآن کا وجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے پکڑ کے. پورا بت خانہ جو تھا اس کو الا کبیرہ، وہ بڑا والا جو تھا نا اس کے کندھے پہ کلہاڑی لٹکا. اور اس کے بعد یہ سورہ انبیاء میں واقعہ آپ کو ملے گا 17ویں پارے. اگر وہ آیتیں پڑھیں تو پھر بہت لمبا معاملہ ہوگا. واپس آئے وہ لوگ، یہ ہمارے سب بتوں کا یہ حال کس نے کر ڈالا بھائی؟ وہ ایک نوجوان ہے ابراہیم نام کا، وہ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے، اسی نے کیا ہو. لے آئے گرفتار کر کے. ان کے الفاظ دیکھو، انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. یہ آیت اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ مضمون سے بہت ضروری ہے اس کا پڑھنا. قالوا حرقوه،
سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا، ان کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، بادشاہ وقت کے سامنے لے جایا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا حرقوہ، جلا ڈال کے، ان کو جلا کے ختم کر، وانصروہ آلہتکم، اپنے معبودوں کا بدلہ لے دو۔ یہ لفظ جو ہے وانصروہ آلہتکم، تمہارے ان کا مطلب یہ کہ بیچارے کتنے مجبور کہ ایسے یہ بے حیثیت معبود ہے، یہ اپنا بدلہ بھی نہیں لے سکتے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ ارے جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تمہارا بچاؤ کر سکتے، اس لیے انہوں نے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ دو ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا، ان کا بدلہ لے لو یا ان کی مدد کرو، اگر تم کو کرنا ہے تو کرو۔ پھر جناب ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ والسلام کے لیے وہ الاؤ تیار کیا گیا جس کے لیے احادیث مبارکہ میں جو اس کی تفصیل آئی ہے، یہ نہیں ہوا کہ دو ٹرک تو تھے نہیں، اتنی لکڑیاں لائی جائے اور آگ لگا دیا جائے اور اس کو الاؤ بنا دیا جائے، ایسا نہیں، اعلان کر دیا گیا ہے یہ ہمارے معبودوں کا جو دشمن ہے، اس سے ہم کو بدلہ لینا ہے اپنے معبودوں کا، جس سے جو ہو سکے ثواب کی نیت سے اس میں اپنی مدد کرو، اس میں حصہ لے لو۔ کہ لوگوں کو جو کچھ ہو سکتا تھا وہ جمع کیا گیا، کئی دن تک جمع کی گئی چیزیں، لکڑیاں اور پتھر اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے، اور اس کو آگ لگا کر الاؤ بنایا گیا۔ وہ الاؤ کی حدت اور تپش کتنی ہوگی اس کا آپ انداز کریں کہ اس کے قریب جانے کی ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا کیسے جائے؟ کون ڈالے گا؟ جو جائے گا وہ تو خود ہی جل کے خاک ہو جائے۔ تو بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ ابلیس آیا آدمی کی شکل میں اور ان کو اس نے گوفن بنانے کا، گوفن کس کو کہتے ہیں؟ وہ کسی چیز میں کسی کو دور پھینکنا ہو تو اس کو گھمایا جاتا ہے، زور سے گھماتے پھر اس کو گوفن کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے گوفن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں سے ایجاد ہوئی کہ ان کو کسی چیز میں رکھ کے اس میں دور سے گھماؤ، زور سے، اور گھما کر اس میں چھوڑ دو، وہ خود بخود آگ میں چلے جائیں گے، تم آگ کے قریب نہیں جا سکتے، ایسی آگ تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبی الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ ساری بستی جو تھی وہ تماش بین بنی کھڑی ہوئی تھی، اور کیا کہا شاعر نے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، عقل کو حیرت ہے کہ کیا مقام ہے اللہ کے اس بندے کا۔ اور پھر ایک روایت جو حدیث شریف میں ملتی ہے کہ ان ظالموں نے اللہ کے خلیل کو اس آتش کدہ میں ڈالنے کے لیے ان کو بے لباس کر دیا، ان کے کپڑے اتار دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے اپنی قبروں سے بے لباس اٹھیں گے، سارے مردے اپنی قبروں سے بے لباس اٹھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبی الصلوۃ والسلام کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد مجھے پہنایا جائے گا۔ حدیث شریف کے الفاظ دیکھو، انصاف دیکھو، سب سے پہلے جناب ابراہیم کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں اگر کسی کو بے لباس کیا گیا تھا تو وہ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم تھے، اس لیے جب ساری انسانیت جمع ہوگی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو لباس دے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ نبی الصلوۃ والسلام کو اسی گوفن میں ڈال کے اس آگ میں ڈال دیا گیا، اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو اپنے طرز کا ایسا واقعہ ہے کہ جو نہ کبھی اس کے پہلے ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا، ہم نے آگ سے کہا، یا نار، اے آگ۔ میرے بھائیو، ایک مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں جو صفت ہے
وہ اللہ کے امر کی وجہ سے۔ آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ کی رکھی ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہو تو آگ جلائے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ کی طاقت نہیں کسی کو جلائے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آتش کدہ نمرود میں پھینکا گیا، اور رب کائنات نے، بعض محدثین ایسی روایتیں بھی لاتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو سارے فرشتے بھی محو حیرت تھے کہ کیسا اللہ کا بندہ ہے، کیا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کی زبان پر کوئی شکوہ بھی نہیں۔ کتنا اطمینان قلب اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ ہوا کا فرشتہ اس بات کا انتظار کر رہا ہوگا کہ شاید مجھے حکم دیا جائے کہ میں آتش کدہ نمرود کو ہوا میں چلا کر بکھیر دوں۔ جبریل شاید اس کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ مجھے حکم دیا جائے گا، جبریل میرے خلیل کو اپنے پروں پہ کیچ کر لو، میرے خلیل کو اپنے پروں پہ لے لو، وہ آگ میں گر نہ پائیں۔ بارش کا فرشتہ یہ انتظار کر رہا ہوگا کہ مجھے حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا کے اس آتش کدہ نمرود کو فنا کر دوں، بجھا دوں۔ لیکن رب کائنات نے کسی کو، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کا تخلیق ہے ہر چیز، اور ہر چیز کے حکم انہی کا چلتا ہے۔ انہوں نے براہ راست حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، برد کا کہتے ٹھنڈی، سلام اور سلامتی بھی ہو جا۔ اس آیت شریفہ کے شرح میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنا ایندھن انہوں نے جمع کیا تھا، جتنا ایندھن، اس میں پتھر بھی تھی، کٹے ہوئے درخت بھی تھے، اور معلوم نہیں کیا کیا تھا، جو کچھ تھا اس پر جناب ابراہیم کا جسم مبارک جب پڑتا تو ظاہر ہے کہ زخمی ہو جانا تو قدرتی بات تھی، لیکن رب تعالیٰ نے دو حکم فرمایا، آگ کو فرمایا ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی میرے ابراہیم کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اس لیے آگ نہ صرف یہ کہ بجھ گئی اور ختم ہو گئی، بلکہ اس کی تپش نہیں ختم ہوئی، بلکہ وہ بالکل پھولوں کی طرح، نرم سیج کی طرح بن گئی۔ جناب ابراہیم کو اس طرح اس میں جا کر گرے جیسے کسی کو پھولوں کے سیج کو ڈالا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تمہارے حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہر معاملے میں وہ اللہ کی توفیق سے پورے اترے۔ میرے بھائیوں، جتنی آزمائشیں حضرات انبیاء پر آئیں، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائشیں اپنے انبیاء پر، اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ ترین مقام جو نبی کا ہوتا ہے اس جیسا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ویسے حضرت ابراہیم کی پوری حیات طیبہ جو ہے وہ اتنی آزمائشوں سے، وقت کے اعتبار سے جو ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، قرآن شریف کی روشنی میں ان کے کئی واقعات خود قرآن نے بیان فرمائے۔ جن دو انبیاء کے واقعات کو بہت تفصیل سے قرآن نے بیان فرمایا، اس میں ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے اور دوسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اور پھر ان سب کے بعد جو سند رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وہ اللہ جو ساری کائنات کا رب اور مالک ہے، وہ فرماتا ہے اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم کے نام کے ساتھ خلیل اللہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، قرآن میں ہی یہ بات ثابت ہے کہ یہ وہ ذات ہے حضرت ابراہیم کی جس کو اللہ نے اپنی دوستی کے لیے پسند فرما لیا، اور اسی حضرت ابراہیم کی ملت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ نے۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، یہ آپ کے والد محترم ابراہیم کی ملت ہے، اور انہوں نے تم سب کا نام مسلم رکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہنے والے سننے والے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ